السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ
ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہماری زندگی انسانوں کے لیے عبرت بنی ہوئی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ قوم جس قوم نے کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا، انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، آج وہ قوم اس قدر بد نصیب کیوں ہے؟ قرآن کی آمد سے پہلے بھی انسان بستے تھے اس زمین پہ، لیکن ان میں انسانیت کم، درندگی اور حیوانیت زیادہ تھی۔ تاہیے قرآن نے تحریک اصطلاح اسلام کے پہلے اور عظیم انسان کائنات میں منتخب شدہ شخصیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے طرف دعوت دی اور ان کو پیغام دیا، اگر تم اس قرآن سے تعلق پیدا کر لو گے تو یہ اللہ تمہیں ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ تم کائنات کے تمام انسانوں کی نگاہ میں ہیرو بن جاؤ گے۔ لیکن اگر اس سے اعراض کیا تو اللہ کی رحمتیں تم سے یوں روٹھیں گی کہ تم کائنات کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تاریخ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جب مسلمان اس قرآن سے وابستہ ہوا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، تو تحت زمین زندگی بسر کرنے والے لوگ اس رہنمائی کے سبب آسمان رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے بنے۔ اقوام عالم نے ان سے رہنمائی حاصل کی، ان کو احساس ہوا کہ انسان اور انسانیت کو سمجھنے کے لیے محمد کی رہنمائی اور کردار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، اس مقام پہ پہنچے کہ بدو کہلانے والے، اجٹ کہلانے والے، جاہل کہلانے والے اس کی اوٹ سے باہر نکلتے ہیں، یہ پردہ خود سے اتارتے ہیں، پھر کائنات کے تمام ذی شعور عقل مند لوگ ان سے وابستگی کو اپنے لیے قابل افتخار سمجھتے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وابستگی کہ اس وابستگی کے بعد کائنات کی تمام طاقتوں سے اعراض، پہلو تہی، اگر قدم اٹھایا ہے
تو قرآن و سنت کے مطابق اگر آنکھ اٹھائی ہے تو قرآن و سنت پہ، اور اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ جس خواہش کو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ کائنات کے انسانوں نے دیکھا کہ اس سے وابستگی والے لوگ کس مقام پہ پہنچے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، 7 پردوں میں چھپ کے انسان اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں اسی طرح ہے جس میں روشن دن میں کوئی انسان، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر انسان تمام انسانوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ لوگوں سے چھپ گیا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق شخصیت ہے اللہ، جس کے مقابلے میں کوئی دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے جس کے قبضہ اختیار میں تمام کائنات کی تنابیں ہیں۔ جو انسان اللہ کو اس طرح مانتا ہے جیسے اللہ نے کہا کہ اس پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ انسان اس مقام پہ آ کھڑا ہوتا ہے جس مقام پہ کھڑا ہونے والے انسان کا ادب و احترام تمام انسانیت کرتی ہے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی مسلمان کی عزت اور وقار کا سبب بنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدمی نے پڑھ لیا تو وہ مومن بن گیا، ایماندار بن گیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، مومن کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد آدمی نہیں ہوتا، بلکہ مومن آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ کا مطالبہ پورا کرتا ہے۔ ایمان کا اظہار سب کرتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، غیر مسلم کی نہیں۔ لیکن کیا اللہ پہ ایمان لانے والے اللہ پہ ایمان اس طرح لائے ہیں، ان کا کردار وہی ہے جو اللہ والوں کا ہونا چاہیے؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کو مانا جائے تو ایمان یہ ہے، اس سے ہٹ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص آتا ہے، اس کے کپڑے اتنے سفید ہیں، بے داغ، بال اتنے سیاہ ہیں، اور آیا ہے نہ اس کے کپڑوں پہ نہ سر پہ سفر کی علامتیں ہیں، یعنی کوئی خاک نہیں پڑی ہوئی، کپڑوں کو کوئی بال نہیں پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے نہیں ہیں، صاف شاداب آ کے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور اپنا گھٹنا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیتا ہے اور دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھتا ہے۔ ادب کی انتہا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، بہت سارے سوالات جن کا ذکر ہو چکا، آج جس پہ بات کرنی ہے
وہ کہ اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی حقیقت بتائیں کہ ایمان کیا ہے، کس کو ایمان کہتے ہیں، کون سا ایمان مومن ہے، کون سا انسان مومن ہے، اور کس کردار کے حامل کو ہم مومن کہیں گے۔ اخبرنی عن الایمان، فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ ویوم الآخرہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا، ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پہ ایمان کا اظہار کر اس طرح کہ اللہ کے احکامات کو پیش نگاہ رکھو، اس کو مان لینے کے بعد کائنات کی تمام طاقتوں سے احراز کر لو۔ ایمان کا حق تم تب ادا کرو گے اللہ پہ ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبروں جو آسمان سے آتے ہیں زمین کے پیغمبروں اور رسولوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، ان پہ ایمان کا اظہار۔ جو رسول انسان کی رہنمائی کرتے ہیں ان رسولوں سے وابستگی کا اظہار، اور آخرت کے دن پہ یقین کامل و اکمل، کائنات میں ہر تغیر و تبدل اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ خالی ایمان کا اظہار، اسلام سے وابستگی، کلمہ کا اقرار انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان وہ فائدہ دیتا ہے جس ایماندار اور مومن سے ایمان کی خوشبو آئے۔ پڑھ لیا کلمہ اور کردار بدترین انسانوں والا، عقل، شعور، فہم، فراست، لیل و نہار، کردار، کچھ بھی اس بات کا شاہد نہیں کہ یہ وہ مومن ہے جس مومن کو محمد پیدا کرنے کے لیے آئے۔ بد نصیبی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اونٹنی پہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ سوار ہوں۔ اللہ کے نبی مجھ سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا، اے بچے تجھے حکمت کی باتیں نہ بتاؤں، یعنی ایسی چیزیں جو چیزیں تیرے کام آئیں، جن سے تیری زندگی دنیا اور آخرت کی بدل جائے اور سنور جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، جو اللہ نے اس قرآن میں اس آیہ مقدسہ میں کہا جو میں نے پڑھی کہ بیٹے زندگی بسر کرنی ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ، تو یوں کرو، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے اوامر و نواہی تمام احکامات کو اپنا حفظ جاں بنا، ان کو اپنا، ان کی نگہداشت کر، ان کی محافظت کر، ان کا محافظ بن، حفاظت کر ان کی۔ جب تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا
تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن تب بنتا ہے جب اس کے کردار سے اس بات کا اظہار ہو کہ کائنات میں کوئی نہیں، تنہا اللہ۔ اگر اس کا مقام، اس کا ایمان یہاں لا کھڑا کرے کہ اس کے دل میں اللہ بس جائے اور اس کا ایمان بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مجھے نفع بھی نہیں دے سکتی، صرف اللہ ہے۔ جب ایمان کا یہ مقام بن جاتا ہے تو آدمی مومن بن جاتا ہے، اور مومن بھی ویسا جیسا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا تھا۔ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز بچ جائے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ کائنات کی وہ طاقت کہ جس کی موجودگی میں کوئی طاقت، کوئی ایسا انجام نہیں پیش کر سکتی جو اللہ کو منظور نہ ہو، اور یہ مومن اللہ کا محبوب و مقبول مومن ہے۔ یہ ہے احفظ اللہ یحفظ کا۔ اس کے دل میں یہ بات سما گئی کہ کائنات کی وہ طاقت اللہ ہے جس سے تعلق کی بنا پہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، تمام کائنات کی طاقتیں مل کے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کسرا کا سفیر عرب کی خلافت میں آتا ہے، مدینہ آیا، کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگوں، اسلام کا بادشاہ کہاں ہے، مسلمانوں کا حکمران؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو باہر گیا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، امیر المومنین، خلیفہ تمہارا، حکمران اسلام کا، وہ باہر گیا ہے، تمہیں خبر نہیں؟ یہ پتہ باہر گیا ہے، کیوں گیا ہے یہ نہیں پتا۔ باہر نکلتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے حکمران سے ملنا ہے، امیر سے ملنا ہے، خلیفہ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ کسی آدمی نے رہنمائی کی کہ وہ دیکھو درخت کے نیچے جو شخص پڑا ہوا ہے، پتھر پہ سر رکھ کے، وہ ہمارا امیر المومنین، وہ ہمارا حکمران ہے۔ یہ سن کے کسرا کا سفیر بڑا پریشان ہوا کہ چاروں طرف دشمن برس، عیسائی دشمن، یہودی دشمن، بت پرست دشمن، چاروں طرف دشمنوں کے نرگا میں ہے، اور یہ انسان تپتے ہوئے صحرا میں ایک پتھر پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ قریب آتا ہے، فاروق کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ہل جاتا ہے۔ امیر المومنین کی کانوں میں آہٹ پڑی، آنکھیں کھولی، مننتا، کہنے لگا میں کسرا کا سفیر ہوں۔ فاروق اعظم اٹھ بیٹھے، آؤ، لیکن وہ قدم آگے نہیں بڑھتا۔ اور سبب کیا ہے؟ آؤ مجھ سے بات کرو، بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ کہنے لگا سب سے پہلی کرنے والی بات یہ ہے کہ چاروں طرف تیرے دشمن، انسانیت تیرے خون کی پیاسی، ہر کوئی تیرے قتل کا طلبگار، قدم قدم پہ تیرے جان کے دشمن، اور
عجیب بات ہے کہ تو صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہے. ہمارا بادشاہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے دائیں بھی کمانڈو، اس کے بائیں بھی کمانڈو، اس کے آگے بھی کمانڈو، اس کے پیچھے بھی کمانڈو. وہ کمانڈروں کے نرگے میں باہر نکلتا ہے اور تو تنہا یہاں پڑا ہوا ہے. فاروق اعظم مسکرائے، ارشاد فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ بستا ہے، تیرے بادشاہ کے دل میں غیر اللہ بستا ہے. جس کے دل میں رب بستا ہو، جس کے دل میں الہ اللہ ہو، اس کو کائنات کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں رہتا. خوف نکل جاتا اس کے. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکامات کی حفاظت تم کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب دل میں یہ تصور آ جائے گا کائنات کی تمام طاقتیں تمہارے مقابلے میں زیرو بن جائیں گی. فاروق اعظم کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مومن یہ ہوتا ہے. اللہ سے ایمان اور وابستگی کا اظہار انسان کو مومن نہیں کرتا جب تک اس کے اندر انقلاب نہ آئے اور اس کو احساس نہ ہو کائنات کی سپر طاقت جس کے سامنے کوئی کسی حیثیت کا مالک نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. ہم بھی گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بازو پہ امام زامن بنا ہوا ہے، کالا بکرا پیر کے نام دیا جا رہا ہے. سفر میں چلا ہے، کہیں مصیبت نہ پڑ جائے، کہیں کوئی آفت نہ آ جائے. اور ایمان کا اظہار کرنے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا اگر اپنے یہ دل میں تصور کرتا ہے کہ بازو پہ باندھا ہوا تعویذ اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو تعویذ میں کاغذ بند ہے، یہ کاغذ بند اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے. یہ کوئی ایمان نہیں. جس آدمی کا فکر اور جس کی سوچ وہ نہیں جو سوچ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ دینا چاہتے تھے، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان کا اظہار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، اللہ کو مولا حق مانتا ہوں، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہوں، لیکن یہ سارے معنی صرف زبان کی حد تک ہو. جب تمہارا دل اور کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتا تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. ایمان وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، جس نے کہا میرا رب پہ ایمان ہے. جو آدمی اپنے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ سما جاتا ہے، کائنات کی کسی طاقت کا خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا. ان تؤمن باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بات نہیں کہنی، چوری صاحب ناراض ہو جائیں گے. حق بات نہیں کہنی، وقت کا فرعون ناراض ہو جائے گا. حق بات نہیں کہنی، حکومت ناراض ہو جائے گی. حق بات نہیں کہنی، حق بات کہنے سے جیل میں جانا پڑے گا، پریشانی اٹھانا پڑے گی. یہ نہیں، بلکہ کائنات کے آقا نے بتایا تمام کائنات کی طاقتوں کے سامنے اس اعتماد سے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری پشت پہ رب ہے، اللہ ہے. جب تمہارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے گا تمام طاقتیں تمہارے نزدیک پست ہو جائیں گی. فاروق اعظم نے یہی سوچ دی تھی، یہی تصور دیا تھا کہ میں اس لیے صحرا میں پڑا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے میں سو گیا ہوں، خود سے لا تعلق ہو گیا ہوں، مجھے اپنی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا اظہار کرو کہ تمہارے ایمان کا اظہار اس بات کا اثبات ہو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو. عبداللہ کہتے میں سنتا ہوں اذا سالتا فصل اللہ، کبھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، کبھی
تجھے جھولی پھیلانے کی ضرورت پیش آ جائے، کبھی ہاتھ پھیلانا پڑے تو فصل اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے، لا الہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کی تمام طاقتوں کو چھوڑ دو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اذا سالتا فصل اللہ، جب مانگو، جب جھولی پھیلاؤ، اپنے اللہ کے سامنے پھیلاؤ، کسی دوسرے کے سامنے نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں جوتی کے تسمے کی طلب ہے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں مہیا کر دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا. کائنات میں کوئی تغیر نہیں ممکن جب تک اللہ نہ چاہے. اور جب تمہیں مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو. کون کہتا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتے ہیں، جب ضرورت پیش آ جائے اپنے اللہ سے مانگو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ان لوگوں کو اس تصور کا ہی پتہ نہیں تھا. عرب سے باہر لوگ جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اس کا رسول ہوتا ہے، اس کا پیغمبر ہوتا ہے، اس کی تعلیم کو، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے. اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں. لیکن عرب کے بدو اس احساس کو بھی نہیں رکھتے کہ یہ بھی کوئی بات ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لوگ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوڑے کہ پاگلوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کیے، زخمی کر دیا، گھر سے نکلنا محال. سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ. اللہ الہ کلمہ ہے جس کا مجھے احساس نہیں کہ یہ ہے کیا. عرب کو علم تھا کہ یہ ایسی تیز دھار تلوار ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی. لا، کوئی نہیں، سب جھوٹ، سب بیکار، سب فضول، سب واہیات. اگر کائنات میں کوئی اعلان آمیز شخصیت اور ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں، صرف رب. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ آواز دیتے ہیں. لوگ مکھیوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، مار مار کے لوہان کر دیا. کچھ خوش نصیب نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے. تپتے ہوئے صحرا میں پتھر رکھ کے گرم ریت پہ ان کو کھینچا گیا، ان کے سیدھوں پہ انگارے رکھے گئے، انہیں انگاروں پہ ہٹایا گیا کہ چھوڑو لا الہ. لیکن لا الہ پڑھنے والا جب لا الہ کی لذت پا لیتا ہے تو کائنات کا کوئی دباؤ اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر سکتا. یہاں ڈگمگاہٹ کا کوئی چھوڑو نہیں، مار مار کے ہلکان کر دیا. اللہ کے نبی کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا. ایمان لانے والے تختہ مسک کا شکار ہوئے. پریشان حال کائنات کے آقا محمد رسول اللہ. کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ میں ابراہیم کا بت ہے، اسماعیل کا بت ہے، نوح کا بت ہے. اللہ کے نبی آپ پہ جینا دوبر کر دیا گیا.
آپ کے ساتھیوں کو تختہ مشک بنایا گیا، جبر اور ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اللہ کے نبی آپ کعبۃ اللہ میں جائیں، ابراہیم اللہ کے نبی سے، اسماعیل اللہ کے نبی سے، نوح اللہ کے نبی سے، ایسے اللہ کے نبیوں کے وہاں بت ہیں، وہاں کھڑے ہو کے منت مانے، دھاگے باندھے، مدد کے طلبگار ہوں، جائیے۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، انبیاء کے باپ ابراہیم کے پاس جا کے اپنی درخواست پیش نہیں کرتے، کعبہ میں کھڑے ہوئے، ہاتھ پھیلائے، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا۔ اللہ، اسلام کمزور ہو گیا، محمد کی تحریک کمزور ہو گئی، اگر اس تحریک کو طاقت دینی ہے، آگے بڑھانا ہے تو اللہ مجھے عمر دے دو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سالتا فصل اللہ، ایمان یہ ہے، جب تو کسی دوسرے کے آگے جھولی پھیلا دیتا ہے تیرا ایمان نہیں رہتا، جب تو جا کے علی حجویری کی قبر پہ بکرے چڑھاتا ہے تیرا ایمان نہیں رہتا، جب تو معین الدین چشتی کے ساتھ جا کے مانگتا ہے تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگا، انبیاء کے بت موجود ہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ وہاں جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے حضور فرمایا، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا۔ اللہ، محمد بے بس ہے، بے کس ہے، طاقت ختم ہو گئی، کمزوری آ گئی، اس سب کچھ کو دور تو کر سکتا ہے، اور اس دور کرنے کا سبب عمر ہے، عمر کو ہدایت دے کے مسلمان کر دے۔ یہ عمر اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، کس بنا کے؟ اذا سالتا فصل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ۔ یہ فاروق ہے، دور خلافت آیا، بارش برسنا بس ہو گئی، بارش نہیں برستی، کیا سالی ہے، خشک سالی ہے، پریشان، مسجد میں کھڑا ہے، مسجد کے ساتھ تمام انسانوں کے آقا، رسولوں کے تاجدار، انبیاء کے امام، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھارت نے بے حال کر دیا، قحط نے پریشان کر دیا، بارش نہیں برستی، کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی قبر ہے، مزار ہے، جا کے دستک دو اور محمد رسول اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے جو سبق دیا تھا وہ خالص توحید کا، خالص ایمان اللہ کا۔ ایمان خالص نہیں ہوتا، ان تؤمن باللہ، جو جبریل تھے وہ جو ان کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ تھا ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان کا اظہار اس طرح کرو کہ پتہ چلے تم اللہ کو ماننے والے ہو۔ عمر فاروق لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہ، جب تیرا پیغمبر ہم میں موجود ہوتا تھا، ہم پریشانی میں پڑتے، دکھ میں پڑتے، تکلیف میں پڑتے، تیرے پیغمبر کے پاس آتے، تیرا پیغمبر تجھ سے دعا مانگتا، اللہ تو اپنے پیغمبر کی قبول کر کے ہمیں پریشانیوں سے نکال دیتا۔ اب انتہا کے پریشان ہیں، قحط سالی نے تباہ کر دیا، بارش برستی نہیں، انسان پریشان، حیوان پریشان، پرندے پریشان، اللہ ساری تیری مخلوق پریشان ہے۔ اللہ، اب ہمارے پاس محمد رسول اللہ نہیں ہے، قبر پاس ہے، اور جس مسجد میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے محمد کریم کا وہ غلام جس کو مانگ کے لیا تھا، وہ جہاں کھڑا ہو کے یہ بات کرتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی قبر وہاں ہے، قبر کی طرف نہیں گیا۔ اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جب دعا کرتے تھے
تو مان لیتا تھا مصائب سے، مسائل سے، مشکلات سے نجات مل جاتی تھی۔ اللہ کہاں جائیں، کس کو لائیں، کوئی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کیسے آ جائیں، کیسے اپنا حال سنائیں، کیسے آواز سنائیں، کیسے ان تک ہماری پہنچے؟ اللہ یہ تو ناممکن ہے، اس لیے کہ محمد دنیا چھوڑ گئے۔ اللہ اب یہ محمد رسول اللہ کا چچا ہے، اس کو تیرے حضور بطور امام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کبھی تو محمد رسول اللہ کی دعا کی لاج رکھ لیا کرتا تھا، اب ان کے چچا کی دعا کی لاج رکھ لو۔ فاروق اعظم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، عباس کھڑے ہوئے، نماز ادا کی، اور ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اذا سالت فضل اللہ، ایمان طاقتور ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان میں کوئی کالا داغ نہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری جھولی کو بھر دیں گے۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اخبرنی عن الایمان، ایمان کا بتلائیے۔ فَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، ایمان کا اظہار اللہ کے ساتھ یوں کرے کہ پتہ چلے کہ تم وہ مومن ہو جو اللہ کو مانتے ہو اور محمد رسول اللہ تمہارے قائد ہے۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، نبی رحمت محمد رسول اللہ پیغام دے رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مدد کی ضرورت پیش آ جائے، جب کافر سر پہ چڑھ جائے، جب دشمن لتاڑ رہا ہو، جب خوف سوار ہو، جب رات کی نیند حرام، صبح کا سکون حرام، تو اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے مدد کی درخواست کیا کرو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، باہر پہنچے، پتہ چلا کہ کافر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، مدینہ کو پامال کرنے کے لیے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ نہ آئے، ہم آگے جا کے اس کا استقبال کریں گے۔ آگے گئے، دیکھا نبی کائنات محمد رسول اللہ نے کہ مقابلہ تو کوئی نہیں، یہ 313، وہ بعض روایت میں 900، بعض میں 1100 سے زیادہ۔ مقابلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے توحید کے نمبرداروں کو میدان میں اتارا اور خود اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے۔ وَإِذَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جو تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ کی شخصیت۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں صحابہ کو اتار کے سر رکھتے ہیں سجدہ میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جتنی طاقت تھی، جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میں نے ماننے والوں کو میدان جہاد میں اتار دیا ہے، اللہ ان کی مدد کر۔ اللہ اگر آج یہ لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ اللہ کے حضور درخواست کر رہے ہیں، اللہ میری مدد کر۔ صدیق اکبر دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے کندھے سے کملی زمین پہ گرتی ہے، پھر کندھے پہ رکھتے ہیں، پھر گرتی ہے۔ ابو بکر پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی بس کر دیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنا رویا کائنات کا آقا، انبیاء کا امام، کہ رو رو کے زمین تر کر دی۔ اللہ محمد کی مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد کی مدد کر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دے۔
اللہ کے نبی رونا چھوڑ دیں، آپ کی اللہ نے مان لی ہے، اللہ نے سن لی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان یوں رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی بس کر دیجئے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سر اٹھاتے ہیں، زحق الحق کو قاری صاحب کیا آیت ہے؟ جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا میرے رب نے کہا ہے میرے محمد تیری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار رہا۔ کس سے مانگا محمد رسول اللہ نے؟ کس سے درخواست کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے، نوح سے، آدم سے، اسماعیل سے، کسی سے نہیں۔ سب کے بتوں کی موجود کے باوجود اللہ کے نبی نے سر جھکا کے مدد مانگی ہے، تو اپنے اللہ سے مدد مانگی ہے کسی دوسرے سے میں۔ انتو من باللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے نبی نے اس کو کہا اخبرنی عن الایمان، فرمایا انتو من باللہ کہ تو اللہ پہ ایمان لائے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا انداز یہ ہے، اگر اللہ پہ ایمان کا اظہار کر دیا، قبر والے کے نام نیاز، قبر والے کے نام نظر، قبر والے کے سامنے سجدہ ریزی، قبر والے سے مانگا، جا کے دھاگے باندھے، درخواستیں کی، تو کہتا ہے یہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے۔ اور تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، یہ ایمان تو مکے کے کافر کا بچ تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم صرف بتوں کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی مانتے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کو سب سے بڑا اللہ مانتے۔ ما نعبدہم، قرآن کہتا ہے ہم ان کی بات نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے ولی ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ علی حجویری بھی جا کے اتنی بد نصیبی ہے کہ اس بد نصیبی کی کوئی انتہا نہیں۔ نواز شریف جہاں سے بھاگ گیا جان چھڑا کے، مکہ اور مدینہ، مکے سے پیغام آتا ہے، مدینہ سے پیغام آتا ہے کہ علی حجویری کی قبر پہ میری طرف نیاز چڑھاؤ، نظر چڑھاؤ، اور نواز شریف نے محمد رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہیں چڑھائی؟ کائنات میں سب انسانوں کا سرتاج، اور اگر علی حجویری محمد کریم کی جوتی کی مٹی کو نہ چومتا تو کوئی رحمت اللہ علیہ نہ کہتا، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ ولی ولی نہیں بن سکتا، امام امام نہیں بن سکتا، کوئی محدث محدث نہیں بن سکتا، کوئی مفکر مفکر نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ کی جوتی کی لگی ہوئی مٹی کو نہیں چومتا۔ کائنات کا ایسی شخصیت، ایسا انسان کائنات کا محمد رسول اللہ مدینے میں ہے تو کہتا ہے علی حجویری کی قبر پہ جا کے نظر و نیاز چڑھا دو، اور تم آقا کی قبر پہ کیوں نہیں چڑھاتے؟ پتہ تھا کہ یہاں نظر و نیاز کی بات کی غیر اللہ کے علاوہ تو پھر مدینہ میں رہنے کی گنجائش نہیں، مکہ میں رہنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ اور رسول کے گھر غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا رہ نہیں سکتا۔ وہاں تنہا اللہ ہے، اس کو مانو، اس کے سامنے سجدہ ریزی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے گردن جھکاؤ، اس سے مدد مانگو کہ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ یہاں اس کا بت بھی ہے جس کو ابو الانبیاء کے ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام، لیکن ابراہیم کے بت کے پاس نہیں، اللہ کے نبی جاتے، وہاں نظر و نیاز نہیں پیش کی تھی۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے پہلا موحد جس نے ساری کائنات سے ٹکرانے کا عزم کیا اور انسانوں کو توحید کا پیغام دیا، کافر جل گیا، ابراہیم کی باتوں کا جواب نہیں، ابراہیم کی دلیلوں کا جواب نہیں، کہتے ہیں ہر رکھو ہو، اس کے مسئلے نہ سنو۔ اب نہیں کہتے، وہ جی قرآن حدیث سناتے ہیں، قرآن حدیث سنا کے گمراہ کر دیتے۔ لو
اور قرآن ہدایت دینے گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں یہ قرآن سنا کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تمام کائنات کی باطل طاقتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ سے وابستگی اختیار کی۔ کافر جب مجبور ہو گیا، مقہور ہو گیا، شکست کھا گیا، مان لیا کہ ابراہیم دلائل کے نقطہ نگاہ سے غالب ہے، تو کہنے لگے اس کو آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ چڑھایا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ جب ابراہیم فضا میں اچھلے، جبریل آیا، ابراہیم اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا جبریل تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا درمیان سے ہٹ جاؤ، میں کسی سے مدد مانگنے کا طلبگار نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ توحید کا پیکر جس نے توحید سکھلائی، اس کا محبوب جس پہ قیامت کے دن سارے انبیاء فخر کریں گے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور سر جھکا کے اللہ سے مدد کے طلبگار بن رہے ہیں۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ ایمان رکھ اللہ پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کیا، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مخاطب کرتے ہیں، اے محمد کی امت سن لو، ما احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم غیرت کرتے ہو، غیرت میں قتل و خون کرتے ہو، غیرت میں جبر کرتے ہو، غیرت کے نام پہ ظلم کرتے ہو، غیرت کے نام پہ زیادتی کرتے ہو، غیرت کے نام پہ۔ فرمایا تو سن لو، کوئی کائنات میں اللہ سے بڑھ کے غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ کبھی اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ کے حلال و حرام میں مداخلت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا باغی ہے۔ اللہ اس شخص کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، نہیں قبول کرتا کوئی ہو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، دن رات اللہ کی عبادت کرتا، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، تحریر، تکبیر، نماز، روزہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، دن بھی رات بھی۔ اللہ کا پیغام فرشتے کو آتا ہے، فلاں بستی کو اٹھاؤ، الٹ دو اس کو۔ اتنے ظالم، اتنے باغی، اللہ کے سرتاب، اللہ ارشاد فرماتا ہے اٹھاؤ اس بستی کو، الٹ دو۔ فرشتہ کہتا اللہ اس میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ غور فرمائیں، مسند حدیث، صحیح سند اور متن۔ اللہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد فرماتے اللہ کہ اس کو بھی انہی سمیت دفن کر دو۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو۔ اس کی پیشانی پہ گمراہوں کو دیکھ کے کبھی بل نہیں پڑے تھے، اس نے کبھی کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوشش نہیں کی، اس کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اغیر من اللہ، دنیا میں کائنات میں کوئی انسان اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اس ماننے والے
عبادت کرنے والے کو بھی انہی باغیوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا. تو اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ نہیں کرتا تھا, سمجھاتا نہیں تھا, لوگوں کو کہتا تھا, خود تو راہ راست پہ تھا, لوگوں کو راہ راست. اللہ نے ارشاد مجھے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ بعض باتیں بعض عمل کرتے ہو, ہیا ادکا فی اعینکم من الشر, وہ برا عمل تم ایک بات سے بھی کم تر اس کو سمجھتے ہو, برے عمل کو بات سے بھی کم تر سمجھتے ہو. جس عمل کو تم بات سے کم تر سمجھتے ہو, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو ایمان کا تباہ کرنے والا سمجھتے. کبھی ہم نے سوچا ہے مسئلہ بیان کرنے کا, تقریر کرنے کا, قرآن سنانے کا, حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سوچو, آپ بھی میں بھی سب سوچیں. ایک معمولی عمل جس کو لوگ ایک بال برابر نہیں سمجھتے, صحابی کہتا ہے ہم اس عمل کو اللہ کے نبی کی زندگی میں ایمان کو تباہ کرنے والا سمجھتے تھے. ہم کیا ہیں؟ غیبت, چوری, چغلی, ڈاکہ, لوگوں کی عزت کی پامالی, لوگوں کی دولت پہ ڈاکے, لوگوں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں. تمام بڑے عیب ہم میں پائے جاتے ہیں. شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, عزتیں لوٹتے ہیں, لیکن کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ عمل اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں جس کو بال برابر تم ترجیح نہیں دیتے, جس عمل کو ہم سمجھتے تھے یہ ایمان کو تباہ کر دینے والا عمل. اللہ کے بندوں, کیسی زندگی ہے ہماری, کیا زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ میں وہ رنگ نہ بھرا جائے جس رنگ کے بھرنے سے کلمہ فائدہ دے سکتا ہے. وہ انسان آ کے نبی کائنات سے سوال کرتا ہے, جب چلا گیا تو اللہ کے نبی نے عمر سے کہا عمر تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ جبریل تھا, تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا. ان تؤمن باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو تج دو, ٹھکرا دو, صرف دل و دماغ میں اللہ کا بصیرہ ہو. اللہ طاقتور, اللہ توانا, اللہ مشکل کشا, اللہ حاجت روا, اللہ خالق, اللہ مالک. مشکل آئے تو تومن باللہ کہتا ہے اللہ کے حضور پہنچ جاؤ. حاجت ہو تومن باللہ کہتا ہے اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ. اگر اللہ کو چھوڑ کے ہم ادھر ادھر جھانکتے ہیں تو وہ تومن باللہ نہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہا اور عمر کو کہا یہ تمہیں اسلام سکھانے آیا تھا. بھائی اسلام یہ ہے کہ کائنات میں ہر شخصیت کا انکار کر دیا جائے, کسی میں وہ افعال نہ ڈالے جائیں جو اللہ کے ہیں, کسی کو وہ حقوق نہ دیے جائیں جو اللہ کے ہیں, ان فرائض کو پورا کیا جائے جو ایمان کے بعد فرائض پورے کرنے سے انسان مومن بنتا ہے. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.